وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وقال الله تعالى في مقام آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی لا تعداد اور ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ بیٹے کا پیدا ہو جانا یا رحمتوں والی بیٹی کا مل جانا اللہ رب العزت کا خصوصی کرم، فضل اور احسان ہوتا ہے۔ تمام تر خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ عزتوں کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ مال و دولت کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ تمام عہدوں کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اسی طرح اولاد کا خزانہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب اللہ رب العزت کی جانب سے امر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس نعمت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ہم جب حضرات انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض مرتبہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، اللہ رحمتوں والی بیٹی دے دے، تو کبھی بھی اس طریقے سے دعا نہ کیا کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا یوں کیا کریں، اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اللہ نیک بیٹی عطا فرما۔ حضرات انبیاء کرام نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کا خزانہ مانگا ہے تو ہمیشہ کے لیے نیک صالح اولاد مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ نیک ہونے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک پاکیزہ طیب بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے زکریا کو بیٹا یحییٰ عطا فرما دیا۔
اسماعیل کے لیے ابراہیم دعا کرتے ہیں تو اللہ بیٹے کو پیغمبر بنا دیتے ہیں، جب زکریا نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یحییٰ کو پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ زندگی کے اندر جب بھی نیک ہونے کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول کر کے جہاں اولاد نیک عطا فرماتے ہیں وہاں اس اولاد کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان کے اندر ہم ایک آیت دعا پڑھتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور جب اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے تو ماں باپ کو اولاد کی وجہ سے سکون ملتا ہے، ماں باپ کو اولاد کی وجہ سے راحت ملتی ہے، ماں باپ کو اولاد کی وجہ سے اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب وہی اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے تو بعض مرتبہ ماں باپ تنگ ہو کے کہہ دیتی ہیں اس نے تو ہمارے سر میں درد کیا ہوا ہے، اس نے تو پریشان کیا ہوا ہے، کسی بھی کام کا نہیں ہے، ہر وقت اس کی وجہ سے دکھ درد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ بچہ ابھی نیکی والے راستے کے اوپر نہیں چلا۔ تو ہمیں اولاد کے نیک ہونے کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب مریم ماں کے پیٹ میں تھی تو اس وقت بھی ان کے نیک ہونے کی دعا کیا کرتی تھی، اور ماں نے اپنے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے اس کی نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اللہ میں اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، دین کے لیے قربان کرتی ہوں، اللہ آپ اس کو مجھ سے قبول فرما لے۔ اب یہاں پہ ماں اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ یا بچی کی رحمت نعمت ہے تو اس کے لیے قبولیت کی دعا کرتی ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتا ہے جب بندہ نیک اعمال والی زندگی گزارتا ہے۔ تو ماں کو بچپن ہی سے یہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ میری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کے نیک ہونے کی دعا کیا کریں، اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ اب دین کی خدمت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان صرف مسجد کو سنبھال لے یا مدرسے کو سنبھال لے، مسجد کے اندر امامت خطابت کرے، مدرسے کے اندر تدریس کرے، کتابوں کی تصنیف کا کام کرے، بیانات کرے، بلکہ اولاد اگر دین کے لیے قبول ہو جاتی ہے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ مساجد مدارس کے کاموں کے اندر وہ اولاد معاون بن جاتی ہے، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں تعاون کر رہی ہوتی ہے، کبھی صدقات کی صورت میں تعاون کر رہی ہوتی ہے، کبھی فطرانہ کی صورت میں تعاون کر رہی ہوتی ہے، کبھی بہترین مشورے دے کر تعاون کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اولاد کو دین کے لیے قبول فرما لیتی ہے۔ اور اولاد کے نیک ہونے کے اندر جو سب سے بنیادی اور اہم کردار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا کردار کب ہوتا ہے؟ جب ماں اور باپ یہ نکاح کی صورت میں نکاح کے بندھن کے اندر بندھ جاتے ہیں۔ جب کسی لڑکے اور لڑکی کے نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، اگر نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ یہ اگر اپنی بنیاد کو مضبوط اور نیک رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر پھل بھی نیک عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس عمارت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ لیکن جن شادیوں کے اندر نکاح کے اندر رسومات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس نکاح اور شادی کے اندر رب اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے تو انسان نے اپنی بنیاد کو خود ہی خراب کر دیا۔ جس شادی اور نکاح کے اندر غلط رسومات، غلط رسمیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتی ہیں، بچے پھر ماں باپ کے رب کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو علماء کرام، اولیاء اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو ہر قسمی جھگڑے سے بچائے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں ان 9 مہینوں کے اندر کبھی ساس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے،
کبھی جٹھانی درانی کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے، کبھی نند یا بھابھی کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے، تو اس کے اثرات پیٹ کے اندر بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ بچہ جھگڑالو بن جاتا ہے، وہ بچہ کبھی معاشرے کے اندر محلے کے اندر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی دوسرے محلے کے اندر بچوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر یہ عورت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت سکون والی زندگی گزارے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا بازار گرم نہ کرے، کسی کو نہ ایذا پہنچائے، نہ دکھ پہنچائے، نہ تکلیف پہنچائے، اس کے اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں اور بچہ معاشرے کے اندر دوسروں کے لیے راحت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے نکاح کے اندر، شادیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد نیک عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد بچوں کی روزی کا کیا بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد بچوں کے گھر بار کا کیا بنے گا۔ اب یہ جملہ استعمال کر کے ہم بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس جملے کو یوں استعمال کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور اولاد بھی نیک بن جاتی ہے کہ ہم بچوں کے دنیا سے جانے کے بعد بچوں کی آخرت کا کیا بنے گا، بچوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبر کا کیا بنے گا، بچوں کے دنیا سے جاتے وقت ایمان کا کیا بنے گا، بچوں کے دنیا سے جانے کے بعد آخرت کا کیا بنے گا۔ اگر ماں باپ اس جملے کو اپنے پلے باندھ لے اور زبان کے اوپر یہ جملہ لے کے آئیں کہ بیٹا تیرے مرنے کے بعد تیرا کیا بنے گا، آخر تو نے قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر 3 سوالات کے جوابات دینے ہیں، محشر کے میدان کے اندر جب تک 4 سوالات کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک تیرے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اگر والدین بچوں کی آخرت کے بارے میں فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بچے کے اوپر پڑتی ہیں اور بچہ پھر دین کے کاموں کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے اندر یہ آخرت کی فکر پیدا کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے پرچون کی دکان بنائی۔ پرچون کی دکان بنانے کے بعد بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے روزانہ حساب و کتاب دینا ہے، کیا کمایا، کیا خرچ ہوا، کتنی پرافٹ ہوئی، نقصان ہوا۔ بیٹا چند دن تک اپنے والد کو حساب و کتاب دیتا رہا۔ چند دن کے بعد کہنے لگا ابو یہ روزانہ کا حساب و کتاب دینا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو روزانہ شام کے وقت حساب و کتاب نہیں دے سکتا، میں آپ کو روزانہ کی آمد اور خرچ نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو روزانہ کا ٹوٹل میزان نہیں دکھا سکتا۔ تو اس وقت بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھے باپ نے رو کے کہا بیٹا اس دکان کے اندر میں نے آپ کو ایک سبق سکھانا تھا۔ تو بیٹا کہنے لگا ابو کیا تجارت کے اندر، دکان کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر، پیسے کے اندر سبق سکھایا جاتا ہے؟ کیا دکان کے اندر تعلیم دی جاتی ہے؟ تو بوڑھے باپ نے روتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب تو ایک دن کا حساب و کتاب اپنے بوڑھے باپ کو شام کے وقت نہیں دے سکتا تو مرنے کے بعد اپنے رب کو قیامت کے دن زندگی کے پل پل کا حساب کیسے دے گا؟ آخر اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے علم دیا تھا، اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا؟ اللہ نے انسان سے زندگی کے ایک پل پل کا حساب و کتاب لینا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھ لے کہ میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو بندے کا عذاب، بندہ اس وقت عذاب کے اندر گرفتار مبتلا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقشا، جس بندے سے حساب و کتاب شروع ہو گیا، پوچھ گوچھ شروع ہو گئی کہ میرے بندے یہ کیوں کیا، تو اس کا عذاب تو اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ بندہ اپنے رب کو جواب نہیں دے سکے گا۔ یہی تو وجہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اپنی 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم یک بعد دیگر عثمان کے نکاح کے اندر دی۔ وہ عثمان جس کے بارے میں اللہ کے
نبی نے فرمایا عثمان تجھ سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتی ہیں. وہ عثمان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ, اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا, وہ عثمان غنی جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے محبوب نے اپنے ہاتھ کے اوپر تقریباً 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا. وہ عثمان جو بلند مقامات رکھنے والا, جس کو پیغمبر کی زبان سے بشارتیں ملی ہیں, یہ عثمان غنی فرمایا کرتے تھے لو وقفت بین الجنت والنار, اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے پوچھا عثمان تیرے سامنے دو آپشن ہیں, دو راستے ہیں, عثمان ہم تیری زندگی کا حساب و کتاب لیں گے, جو رزلٹ آئے گا نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. عثمان دوسرا راستہ یہ ہے حساب و کتاب نہیں لیتے بلکہ تجھے مٹی بنا دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں رب کو اپنی چوائس بتلاؤں گا, اپنی پسند بتلاؤں گا, اللہ میں زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب نہیں دے سکتا, تو مجھے مٹی بنا دے, میں مٹی ہونے کو پسند کرتا ہوں. جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بشارتیں دی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہوئے نظر آتے کہ اللہ میں آپ کو زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب نہیں دے سکتا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائے کہ سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور صرف ایک بندہ جہنم کے اندر جائے گا, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہنم کے اندر جانے والا کہیں عمر نہ ہو. یہ ان کے اوپر ایک خوف طاری ہو چکا تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو ہمیشہ کے لیے اپنی اولادوں کے بارے میں یہ فکر پیدا کریں کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد کیا بنے گا. اولاد دنیا کے اندر تو آ چکی ہے, ہم اسے سکول بھی بھیجتے ہیں, مدرسہ بھی بھیجتے ہیں, ہم اسے دکان کے اوپر بھی بھیجتے ہیں. کیا ہمارا بیٹا نیکی کے راستے پہ چلتا ہے, ہماری بیٹی نیکی کے راستے پہ چلتی ہے, نیک اعمال کا اہتمام ہوتا ہے, ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یا پورا دن موبائل کے اندر مشغول رہتے ہیں, یا موبائل کی سکرین پہ یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتے ہیں, کارٹون دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. اگر کسی کا بچہ یا بچی ان کاموں کے اندر مشغول ہو چکا ہے تو پھر والدین کو اس بچی کے بارے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مرتبہ ویرانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ حضرت مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, جیسا کہ ملک پاکستان کے اندر مہنگائی کا رونا ہر طبقہ رو رہا ہے. اس نے جا کے کہا مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, نرخ بڑھ چکے ہیں, قیمتیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہے, تو آپ دعا کریں مہنگائی کنٹرول ہو جائے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا, گندم کے دانے کو اٹھا کے فرمایا اگر گندم کا ایک دانہ 1 دینار کے بدلے بھی ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے اس کی فکر نہیں ہے. تو بندہ بڑا حیران پریشان, حضرت میں نے مہنگائی کا رونا رویا اور آپ نے تو مہنگائی اور زیادہ کر دی کہ گندم کا ایک دانہ 1 دینار کے بدلے ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کام اللہ نے میرے ذمے لگایا اور ایک کام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. بہلول اللہ نے آپ کے ذمے کام کیا لگایا؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ نے میرے ذمے لگایا کہ میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کروں, میں نیک اعمال کا اہتمام کر کے رب کو راضی کروں. جب تک میں نیک اعمال کا اہتمام کروں گا رب مجھ سے خوش رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ لیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. تو جب تک میں نیک اعمال کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتے رہیں گے. اور جس دن میں نے نیک اعمال کے اندر سستی کرنا شروع کر دی, میں نے رب کو راضی کرنے کی بجائے ناراض کرنا شروع کر دیا, وہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رزق کے دروازے کو بند فرما دے گا.
تو گویا کہ اس واقعے کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہم جو اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد روزی کا کیا بنے گا، جس اللہ نے اس بچے کو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اللہ اس کی روزی کا انتظام کرے گا۔ جس اللہ نے دنیا کے اندر اس بچی کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بھی اچھے بنا دے گا، اللہ اس کو بہترین اچھا گھر بھی دے دے گا، اللہ اس کے مستقبل کو روشن بھی کر دے گا۔ اس لیے ہمیں بچوں کی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی گراؤنڈ کے قریب سے گزر رہے تھے تو مختلف بچے میدان کے اندر کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کے اندر ایک بچہ سب سے الگ تھلگ چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، غم زدہ، اداس، افسردہ تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ بچے کے قریب بیٹھے اور بچے سے فرمایا، بیٹا یہ دن تو اچھلنے کودنے کے دن ہے، یہ تو خوشی کے دن ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ تو ان بچوں کے ساتھ خوشیاں منا، کھیل کود کر۔ تو بچہ کہنے لگا، بہلول اللہ نے قرآن کے اندر جہنم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اہل و عیال کے اندر بچے بھی آ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے، بہن بھی آ جاتی ہے، ماں بھی آ جاتے ہیں، بھتیجے بھانجے بھی آ جاتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت بہلول نے جب جہنم کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ یاد آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو راستے کے قریب ایک پتھر نظر آیا جو رو رہا تھا۔ اللہ نے معاملہ منکشف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مخاطب کر کے کہا کہ پتھر کیوں روتا ہے؟ اس پتھر نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پتھروں کو جہنم کے اندر ایندھن کے طور پہ ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس پتھر کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے اس پتھر سے فرمایا کہ پتھر خوش ہو جا، اللہ نے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا وہ پتھر پھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پتھر اب کیوں روتا ہے؟ اللہ نے جہنم سے نجات تو عطا فرما دی۔ تو پتھر کہنے لگا، اللہ کے نبی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دی، اور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے ذرات کے اوپر قربان جاؤں، میں اپنا تن من دھن سب کچھ آمنہ کے لال کے قدموں کی خاک کے اوپر قربان کر دوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں ایک عمل مختصر بتایا ہے، اگر ہم اس عمل کو روزانہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ میں چند دن پہلے بچیوں سے کہہ رہا تھا مدرسے کے اندر کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب نہیں دے سکتے۔ ہم تو جیسا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا کہ اللہ آپ نے قیامت کے دن جو کچھ پوچھنا ہو وہ ہم سے دنیا کے اندر پوچھ لے، ہم قیامت کے دن آپ کو حساب و کتاب نہیں دے سکتے۔ ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دینا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے پل صراط کے اوپر سے گزار دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتے تو بندہ تو اللہ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے فرمائیں گے، عیسائیوں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو میرا معبود کیوں بنایا تھا، میرا شریک کیوں ٹھہرایا تھا؟ وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، انہوں نے کہا تھا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو، اللہ کے ساتھ معبود بنا لو۔ میرا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا،
انت قلتا، عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا؟ اللہ صرف اتنی بات ارشاد فرمائیں گے۔ ان الفاظ کو، ان حروف کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ایک ایک بال سے خون کا قطرہ ٹپک پڑے گا۔ جب قیامت کے دن پیغمبر کا یہ حال ہوگا، قیامت کے دن نبی کا یہ حال ہوگا، قیامت کے دن سچے کا یہ حال ہوگا، تو اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو بات میں کر رہا تھا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بچے کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو بچہ بہلول کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، حضرت میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ہے جب میری والدہ چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے، تنور کے اندر آگ جلاتی ہے، تو والدہ سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے، تنور میں ڈالتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر ایندھن کے طور پہ نہ ڈال دے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بچے نے فکر آخرت کو میرے سامنے رکھا تو میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی کہ معصوم بچہ، اس معصوم بچے کے اندر آخرت کا، جہنم کا کتنا خوف پایا جاتا ہے۔ حضرت بہلول فرماتے کافی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا بچہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، تو میں نے دوسرے بچوں سے پوچھا بچہ کہاں چلا گیا؟ تو بچوں نے جواب دیا وہ دوڑتا ہوا اس گلی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ حضرت بہلول فرماتے میں نے بچوں سے پوچھا یہ بچہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا حضرت یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل سے تعلق رکھتا ہے۔ ماں باپ کے اندر بھی فکر آخرت تھی، آگے نسل کے اندر، اولادوں کے اندر، آل کے اندر بھی وہ آخرت کی فکر پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ آج ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، یہ فکر ہونی چاہیے، میں اس فکر کا انکار نہیں کرتا، منکر نہیں ہوں، دنیا کی فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی فکر سے بڑھ کر آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے اللہ نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی عزت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی فکر کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ان کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرا بیٹا یوں بن جائے، میرا بیٹا یہ کر لے، یہ اچھی سوچ ہوتی ہے کہ بیٹے کو عزت مل جائے، بچہ اچھی عہدے کے اوپر اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، ماں باپ کا نام روشن ہو جاتا ہے، لیکن والدین دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں کہ اگر دنیا کے اندر بیٹا اچھے عہدے پہ جا سکتا ہے تو قیامت کے دن میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھ لے۔ جب میرا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے، یہ دنیا کے اندر اتنے اعمال کر کے، سنت کا اہتمام کر کے جائے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا جام پلا دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کی طبیعت خراب تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ کی طرف دیکھ کے اہل خانہ سے فرمایا کہ طلحہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیمار داری کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تیمار داری کے حوالے سے ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر سے تیمار داری، بیمار پرسی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو اس نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو جب یہ میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ جب میرا بیٹا ہسپتال کے اندر داخل تھا تو اس کے پورے گھر سے، خاندان سے ایک بندہ بھی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، ایک بندے نے بھی فون کر کے خیریت کو دریافت نہیں کیا، جب یہ نہیں آئے تو میں کیوں جاؤں؟ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس آ کے درخواست کرتے حضرت دعا کرے کام کاروبار کے اندر برکت ہو جائے، اب یہاں صرف ایک بندے سے دعا کرواتے امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے دعا قبول ہو جائے گی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کی تیمار داری کے لیے جاتا ہے، اگر یہ صبح کے وقت جاتا ہے یا فون کے اوپر تیمار داری کر لیتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بندہ ایک منٹ کے لیے تیمار داری کے لیے چلا جائے تو 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں نصیب ہو جاتی ہے۔
اور بعض مرتبہ تیمارداری اس وجہ سے رہ جاتی ہے کہ میرے پاس جوس لے جانے کے پیسے نہیں ہیں. اگر میں تیمارداری کے لیے جاؤں تو خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ کم از کم 5 کلو مٹھائی کی ٹوکری ہونی چاہیے، پھلوں کی پیٹی ہونی چاہیے، بوتلوں کا کریٹ ہونا چاہیے، جوس ہونے چاہیے. جب یہ ہوگا تب میں تیمارداری کے لیے جاؤں گا. بعض مرتبہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. پوری ذخیرہ احادیث کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم تیمارداری کے لیے جاؤ تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤ، پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤ، مٹھائی اور پھل لے کے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم نہیں دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار پرسے کے لیے جانے کا حکم دیا، دعا کرنے کا حکم دیا. لہٰذا جو چیزیں نیک اعمال کے اندر، اجر و ثواب کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان کو دور کر کے ہم نیک اعمال کیا کریں تاکہ اللہ کی جانب سے وہ اجر و ثواب ہمیں نصیب ہو جائے. تو نبی علیہ السلام حضرت طلحہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا چند لمحوں کا مہمان ہے. نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. جب طلحہ کو ہوش آیا تو طلحہ کو اہل خانہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے تیمارداری کے لیے، اور یوں فرمایا. حضرت طلحہ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ اگر میرا انتقال رات کے وقت ہو جائے تو اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا، دن کے وقت روح پرواز کر جائے تو خبر کر دینا. اللہ کی شان، رات کے وقت حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا. رات کے وقت دنیا سے چلے گئے. گھر والوں نے وصیت کے مطابق طلحہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور رات ہی کے وقت نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی. اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو میرے محبوب نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اللہ کے نبی طلحہ نے یوں کہا تھا کہ اگر رات کے وقت چلا جاؤں تو رات کے وقت دفن کر دینا. چونکہ میرے گھر کے قرب و جوار کے اندر ارد گرد یہودیوں کے مکانات ہیں، اللہ کے نبی دور سے چل کے تشریف لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہودی میرے پیغمبر کو نقصان پہنچا دے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو ایذا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے ساتھ طلحہ کی قبر پہ پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اے اللہ، طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے. اللہ، طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے. ہم یہی دعا اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ، میرا نیک بیٹا جب دنیا سے جائے تو آپ میرے بیٹے کو دیکھ کے مسکرائیں، میرا بیٹا آپ کو دیکھ کے مسکرائے. اللہ، میری بیٹی جب قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو تو وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے مسکرا پڑے. اللہ، تیرے محبوب کے ہاتھوں میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے. اللہ، میرے بیٹے کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اگر اس قسم کی دعائیں اپنی اولادوں کو دنیا کے اندر دیں گے تو بچہ بچپن ہی کے اندر پوچھے گا، ابو یہ پل صراط کیا ہوتی ہے، ابو یہ عرش کیا چیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا کیا ہوتا ہے. تو بندہ پھر آخرت کو بیان کرے، بندہ جہنم کو بیان کرے. جب بچپن ہی کے اندر سے گھر کی چار دیواری کے اندر بچوں کے سامنے آخرت کے تذکرے ہوں گے تو بچوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے گی. ایک وقت تھا جب ہمارے گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی تھی، فضائل صدقات کی تعلیم ہوتی تھی. ہماری مجالس کے اندر مرنے اور قبر کے واقعات کو بیان کیا جاتا تھا. دل نرم تھے، محبتیں پائی جاتی تھی، خیر خواہی پائی جاتی تھی. جب موت کے تذکرے ختم کر دیے، قبر کے تذکرے ختم کر دیے، ایک تو دل پتھر بن چکے ہیں، ہم دردی خیر خواہی خدمت خلق کا جذبہ ختم ہو چکا ہے اور انسان گناہوں کی دل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے. تو اپنی اولادوں کی ہمیں آخرت کے اعتبار سے فکر کرنی چاہیے. اور میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، دنیا کے اندر اپنی اولاد کے اوپر خصوصی توجہ دیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں. بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بچی ریاض النساء کے اندر پڑھ رہی ہے تو بچی کی تربیت کرنا ریاض النساء کی معلمات کا کام ہے.
ہمارا بچہ ریاض العلوم کے اندر پڑھتا ہے، الکتاب اکیڈمی کے اندر پڑھتا ہے، خیر المدارس میں پڑھتا ہے، تو بچے کی تربیت کرنا مدرسے کے محتمم اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ مدرسے کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم اور بنیادی کردار وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ خود گھر کے اندر بچوں کو تربیت دے، ماں باپ روزانہ بچوں کو ٹائم دے، تو بچہ اپنے ماں باپ کی چونکہ کاپی کرنے والا ہوتا ہے کہ میری امی یوں کرتی ہے تو میری امی یوں سکھاتی ہے، میرا ابو یوں سکھاتا ہے، وہ بچہ ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے والا بن جاتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ماں باپ کے پاس اولاد کو ٹائم دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اولاد کو وقت دینے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی، کام کاروبار کے اندر مشغول، نوکری کے اندر مشغول، دوستوں کے ساتھ مشغول، گپ شپ کے اندر مشغول۔ بچہ صبح جاتا ہے، شام کے وقت آتا ہے، والد کی جب نظر پڑتی ہے بچہ صبح بھی سو رہا ہوتا ہے اور شام کے وقت بھی سو رہا ہوتا ہے۔ جس گھر کی چار دیواری کے اندر ماں باپ بچوں کو ٹائم نہ دے سکے تو وہ بچہ دنیا کے اندر نیک اعمال کا زیادہ اہتمام نہیں کر سکے گا، بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کی خود تربیت کیا کرتی تھی، ماں اپنے بچوں کو نصیحت بشکل وصیت کیا کرتی تھی۔ ایک بچہ تھا، علاقے سے کوئی قافلہ سفر پہ جا رہا تھا، ماں کی تربیت پہ غور کریں کہ ماں کی تربیت کیسی تھی۔ تو بچے نے کہا کہ امی میں نے بھی سفر پہ جانا ہے، میں بھی دوسرا ملک علاقہ دیکھ کے آؤں گا۔ تو ماں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلے جاؤ۔ جب بچہ گھر سے نکل رہا تھا تو ماں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بچہ سچ بولنا۔ ماں نے بچے کو پیسے دیے اور اس پیسے سامان کے اندر چھپا کے رکھ دیے کہ یہ پیسے سفر کے اندر کام آئیں گے۔ وہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، جنگل کے اندر پہنچے تو ڈاکو نے اللہ کی شان اس پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو جب بچے کے قریب آیا تو بچے سے پوچھا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ تو بچے نے کہا سامان دیکھ لو۔ اس نے سامان کی تلاشی لی تو کچھ نہ ملا۔ تو بچے سے کہا تیرے پاس پیسے ہیں، دراہم دنانیر ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ میری والدہ نے چھپا کے فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ بچے نے سچ سچ بتلا دیا۔ وہ ڈاکو اس بچے اور سامان کو لے کے اپنے گرو کے پاس آیا، اپنے سردار کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اس بچے نے سچ بولا ہے۔ تو گرو نے اس بچے سے کہا کہ آپ نے سچ کیوں بولا؟ آپ جھوٹ بول کے اپنے سامان کو بچا سکتے تھے۔ تو بچے نے اس گرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کا اہتمام کرنا، میں تو اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل کر رہا تھا۔ تو ڈاکوں کا گرو سردار کہنے لگا اگر یہ بچہ ہو کر سچائی کا اہتمام کرتا ہے، بچہ ہو کر اتنا نیک ہے، تو ہمیں تو بڑے ہو کر نیک اعمال کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس بچے کے سچ کی وجہ سے، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ڈاکوں کے پورے گینگ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑے۔ آخر یہ بچہ کون تھا جس نے ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کیا، جس نے ماں کی نصیحت کو زندگی بھر کے لیے اپنے پلے باندھ لیا۔ آج کی دنیا میں اس بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مائیں اپنے بچوں کی یوں تربیت کیا کرتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو سکھائے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ بولو گے تو آپ کو مار پڑے گی۔ ماں اپنے بیٹوں کو آج کے دور میں سکھائے کہ بیٹا آپ نے کبھی حرام مال نہیں کھانا، بچہ چوری کر کے چیزیں نہیں اٹھانی۔ گھروں کے اندر چونکہ چھوٹے بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں تو کبھی کسی کے پیسے اٹھا لیے جاتے ہیں، کبھی باہر سے کوئی چیز بچہ اٹھا کے لے آتا ہے۔ اب ماں کو پتہ چلے تو ماں بچے کو فوراً سمجھائے کہ بیٹا ہم نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، ہم نے مشتبہ چیزیں نہیں کھانی۔ اگر ماں بچپن ہی سے بچے کے اندر یہ چیزیں ڈالے گی کہ ہم نے حلال کا اہتمام کرنا ہے، وہ بچہ زندگی بھر کے لیے کبھی حرام کا اہتمام نہیں کرے گا۔ اور بعض مرتبہ یہ جو بچے باہر میدانوں کے اندر کھیل کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں یا والی بال کھیلتے ہیں، فٹ بال ہاکی کھیلتے ہیں یا لوڈو کھیلتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گیم ہوتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بعض مرتبہ آپ اس کے اندر شرط لگا لیتے ہیں کہ جو جیت جائے گا تو ہارنے والی پارٹی اس کو بوتل پلائے گی، اسے چائے پلائے گی، اسے ہوٹل کے اندر کھانا کھلائے گی۔ تو ماں اپنے بیٹوں کو سمجھائے کہ بیٹا ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ بچے بڑوں کو دیکھتے ہوئے، یہ جو چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں مجھے 10 روپے چاہیے، تو وہ کہتا ہے اگر آپ نے کل مجھے 10 روپے دے دیے ٹھیک ہے، پرسوں دے گا تو 12 روپے لوں گا۔
اگر 3 دن کے بعد دے گا تو 15 روپے لوں گا۔ اب یہ بچے کو ذہن کے اندر کس نے ڈالا کہ 10 روپے کے آپ نے 12 روپے لینے ہیں، 10 کے 15 20 روپے لینے ہیں؟ یہ اصل میں بڑوں کو جب دیکھتے ہیں یا بڑے بڑے پینا فلیکس کے اوپر ہم مختلف NGOs کی طرف سے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بچہ کہتے ہیں جب وہ یہ دے کے لے سکتے ہیں تو ہم بھی آپ اس کے اندر معاملہ کر سکتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو سمجھائے، بلکہ میں تمام مردوں اور خواتین طرف درخواست کروں گا کہ اس اصول کو پلے باندھ لیں، سود سے، رشوت سے، گناہ سے، حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ فقہائے کرام نے ایک اصول لکھا ہے، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ سود ہوتا ہے، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچتا ہے وہ سود بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کسی کو 10 روپے قرضہ دیا، آپ کہتے ہیں 2 دن کے بعد دے دیا تو ٹھیک ہے، تیسرے دن دیں گے تو آپ سے 12 روپے لوں گا۔ اب یہ قرضہ 2 روپے اضافی کو کھینچ رہا ہے، یہ 2 روپے سود بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو قسطوں کے ذریعے مال لیا جاتا ہے، اگر قسط شارٹ ہو جاتی ہے تو پیسے جرمانہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ کہتے ہیں میں نے تو چٹی ڈال دی، جرمانہ ڈال دیا، تو یہ بھی بعض دفعہ سود کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ماں بچپن ہی سے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ بیٹا آپ نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ جب ماں اس طریقے سے بچے کی تربیت کرے گی، والد تربیت کرے گا، تو انشاءاللہ وہ بچہ نیک بن جائے گا، حلال کا اہتمام کرنے والا بنے گا۔ بعض مرتبہ ہماری جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں یہ اچانک سلب ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرو۔ اللہ اپنے نبیوں سے، پیغمبروں سے فرما رہے ہیں کہ جب تک پاکیزہ حلال کا اہتمام نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال صالحہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ رزق حلال ہوگا، نماز کی توفیق مل جائے گی، رزق حلال ہوگا، تلاوت کی توفیق مل جائے گی، رزق حلال ہوگا، سچ بولنے کی توفیق ملے گی، رزق حلال ہوگا، زبان سے اچھے میٹھے بول بولنے کی توفیق ملے گی۔ اور جب رزق کے اندر شبہ پایا جاتا ہے، حرام رزق بندہ حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر مختلف عبادات کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک واقعہ پڑھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ان کی ایک مرتبہ روحانی کیفیات سلب ہو گئی، کسی بھی عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وظائف کیے، مراقبے کیے، لیکن کیفیات بحال نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا، میری والدہ نیک تھی، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی میری ساری کیفیات ختم ہو چکی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت آپ نے کوئی حرام کھایا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے حرام تو نہیں کھایا، میں نے تو حلال کھا کے آپ کی پرورش کی ہے۔ تو خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ غور کریں، آپ تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں، آپ کو کچھ نہ کوئی چیز نظر ضرور آئے گی۔ تو ماں نے تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کیا، محاسبہ کرنے کے بعد کہنے لگی بیٹا ایک مرتبہ جب تو میرے پیٹ میں تھا، میں چھت کے اوپر کسی کام کے لیے گئی تو ہمارے پڑوسی نے چھت کے اوپر مختلف مرتبانوں کے اندر پنیر رکھا ہوا تھا، تو میں نے مالک کی اجازت کے بغیر پنیر کا دانہ اٹھا کے کھا لیا تھا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امی آپ نے جو پنیر کا ایک دانہ مالک کی اجازت کے بغیر کھایا تھا اس کی وجہ سے میری ساری کیفیات سلب ہو چکی ہے، امی آپ اس کے مالک سے اجازت لے لیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری کیفیات کو واپس لوٹا دے۔ ماں ان کے گھر گئی اور جا کے کہا کہ اتنے سال پہلے میں نے بغیر اجازت کے پنیر کا ایک دانہ کھایا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب لوگ جانتے تھے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہے، نیک عورت ہے، ولیہ تقیہ نقیہ پرہیزگار ہے، تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس بندے کی زبان سے نکلا میں نے معاف کر دیا، میرا پورا سینہ مجھے انوارات کے ساتھ بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کی برکت سے بندوں کو نیک اعمال کی توفیق اور روحانی کیفیات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے حوالے سے اس چیز کے اوپر بھی غور کیا جائے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ بچہ اسکول کے اندر جائے، کالج کے اندر جائے، یونیورسٹی کے اندر جائے، مدرسے جائے، ماں باپ روزانہ دعا کیا کرے، اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو اعمال کی توفیق دے دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی زبان سے نکلنے والی دعا اللہ اولاد کے حق میں اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا کرتے تھے۔
آج تو والدین کے پاس نہ اپنے لیے دعا مانگنے کی فرصت ہوتی ہے، نہ اولاد کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کبھی اولادوں کے لیے نماز سے ہٹ کر، یہ تو نماز کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہماری زبانوں کے اوپر آ چکی ہے، کیا نماز سے ہٹ کر ہم نے ہاتھ اٹھا کے اپنی اولادوں کے لیے نماز کا قائم ہونے کی دعا مانگی ہے؟ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری اولاد کو پرہیزگار بنا دے۔ اگر ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کے کہے کہ تو نے ایک مرتبہ بھی دعا نہیں مانگی، تو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے ہی لخت جگر کے لیے، اپنے ہی خون کے لیے، اپنے نور نظر کے لیے، اپنے فرزند ارجمند کے لیے، اپنی نیک بیٹی کے لیے کبھی نیک ہونے کی، نمازی ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ دعائیں ضرور کیا کریں، کبھی نمازوں کے بعد دعا مانگے، قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگے، مشائخ سے، علماء سے دعائیں کروایا کریں۔ حضرت دعا کریں اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، حضرت دعا کریں میرے بیٹے کو اللہ نیک بنا دے۔ یہ دعا خود کریں، دوسروں سے کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کے اثرات دنیا کے اندر ضرور دکھائیں گے اور اولاد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک بنا دیں گے۔ اور میں والدین سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا، والدین اپنے بچوں کو روزانہ ٹائم دیا کریں اور بچوں سے روزانہ پوچھا کریں، بیٹا آج آپ نے مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر کیا پڑھا؟ آپ کے دوست کتنے ہیں؟ آپ کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ اگر آپ کے دوست ہیں، آپ کی سہیلیاں ہیں، تو ان کے پاس جو موبائل ہے تو موبائل کے اندر کیا چیزیں دکھاتی ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ماں باپ کو الف سے لے کر یا تک ہر چیز بتا دیتے ہیں۔ جب ماں باپ کے سامنے پورے دن کی کارگزاری آئے تو ماں باپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بچے کی اصلاح کر دے، بیٹا آپ نے اس کے ساتھ تو دوستی رکھنی، اس کے ساتھ نہیں رکھنی، بیٹا یہ تو آپ غلط سنگت کے اندر جا چکے ہیں، یہ آپ کا دوست برا ہے، گندا ہے، آج کے بعد اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جب ماں بچپن ہی سے دوستوں کے بارے میں بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ غلط سنگت سے بچ جائے گا، اللہ نیک صحبت عطا فرما دے گا۔ اور جب بچے کو بچپن ہی کے اندر سے نیک سنگت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ نیکوں کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے اسے بھی انشاءاللہ نیک بنا دیں گے۔ اور آخری بات، میں والدین سے، ماؤں سے اور والد سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر مختلف چیزیں سکھایا کریں۔ اگرچہ ہم الحمدللہ مدرسہ ریاض النساء کے اندر وقتاً فوقتاً بچوں کو روزمرہ کی چیزیں سکھاتے رہتے ہیں، یہ جو ہماری 15 منٹ کی بریک ہوتی ہے کبھی اس کے اندر سکھا دیا، کبھی بیان کے اندر سکھا دیا، کبھی معلمات کلاس کے اندر سکھا دیتی ہیں۔ بچے سے کہیں کہ بیٹا جب آپ نے سیڑھی کے اوپر چڑھنا ہے، اب گھروں کے اندر عموماً سیڑھیاں تو ہوتی ہیں، تو اس سے کہیں بیٹا آپ نے چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا ہے، بیٹا سیڑھی سے نیچے اتریں تو آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، بیٹا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، الحمدللہ۔ اگر ماں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہے، آپ کے لیے بھائی سامان لے کے آتا ہے تو آپ اس کو جزاک اللہ کہیں۔ یہ جو جزاک اللہ کا لفظ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے بندہ دوسرے کا شکریہ ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ بچے کو جزاک اللہ کا لفظ سکھائیں، بچیوں کو جزاک اللہ کا لفظ سکھائیں۔ اسی طرح ان کی زبان کے اوپر ایک جملہ سبحان اللہ یہ جاری کروائیں کہ جب بھی آپ کوئی عجیب چیز دیکھتے تو فوراً سبحان اللہ کہا کریں، جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ جو چند چیزیں اگر بچوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ بچہ بچپن ہی سے مسنون اعمال کا اہتمام کرنے والا بن جائے گا۔ اور اپنے بچوں کو ایک بات یہ بھی سکھائیں کہ بچہ جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے آپ نے سلام کرنا ہے، جب بھی گھر کے اندر مہمان آ جائیں تو اس وقت سلام کرنا ہے۔ اب والدین جب بچہ گھر میں ہوتا ہے اس وقت تو نہیں سکھاتے، اور جب مہمان آتے بیٹا اس سے سلام کرو، اس سے بھی سلام کرو، بچہ شرم کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، میں کس کو سلام کروں؟ اب ماں باپ نے جب پہلے اکیلا تھا اس وقت تو سکھایا نہیں، اب 4-5 بندے گھر کے اندر آ چکے، ان کے سامنے جا کے سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر ماں گھر کے اندر روزانہ اس کو سمجھائیں گے تو اس کے لیے سلام کرنا آسان ہو جائے گا۔ چچا السلام علیکم، ماموں السلام علیکم، فلاں السلام علیکم۔ اب یہ جو بار بار اس کی جھجک ختم ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ نے سلام کی عادت اس کی گھٹی کے اندر ڈال دی ہے، اب یہ ہر کسی کو سلام کرنے والا بن چکا ہے۔ بلکہ گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ 1 مہینے کا بیبی، 5 مہینے کا بیبی، تو جب بھی ان بچوں کو اٹھایا کریں تو بچوں کو اٹھاتے وقت سلام ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو، بچہ تو سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ کہ جب انسان گھر کے اندر داخل ہو تو گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کرے، اگر گھر کے اندر افراد موجود ہیں تو وہ جواب دیں گے، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بچے کو سلام کیا تو بچہ بول نہیں سکتا،
لیکن بار بار جب اس بیبی کو، معصوم بچے کو سوال کیا جائے گا تو اس سلام کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ آتا ہے، یہ اللہ بار بار اس بچے کے کانوں کے اندر پڑے گا۔ جب بار بار اللہ کا نام بچے کے کانوں کے اندر جائے گا تو اس بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا نام جاری ہو جائے گا، اور جب بچے کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوگا تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق اللہ والدین کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے لوری دیا کرتی تھی، لوری کے اندر کہا کرتی تھی اللہ اللہ لوری دودھ بھری کٹوری، میرا زلفی دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا۔ ماں ذوالفقار کو زلفی کے نام سے پکارتی تھی اور ماں اللہ اللہ کی لوری دیا کرتی تھی۔ اب ماں نے اللہ اللہ کی لوری دی تو اس بچے نے پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام پہنچا دیا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام پہنچانے کے لیے تمام تر مشقتوں قربانیوں کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کا نام ہر جگہ پہنچایا۔ وجہ کیا تھی؟ ماں نے بچپن ہی کے اندر گھٹی کے اندر اللہ کا نام ڈال دیا تھا۔ بچہ میں آپ کو ہر وقت اللہ اللہ کی لوری دیتی ہوں، اب آپ نے اللہ اللہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے کرنا ہے۔ تو بچوں کو اگر یہ چیزیں سکھائی جائیں گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں بچوں کی گھٹی کے اندر پڑیں گی۔ بچپن ہی سے جو بچہ چیز محفوظ کر لیتا ہے مرتے دم تک وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔